بے حیائی کے ساتھ چین جمع نہیں ہوتا، سکون جمع نہیں ہوتا. بے حیائی کے ساتھ مشاہدہ ہے، دیکھا جاتا ہے جن گھروں میں بے حیائی وہاں کہیں چین نہیں، لڑائی جھگڑے فساد. ان کی ہنسی لبوں تک ہوتی، بس منہ میں کباب دل میں عذاب. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر تم نے اللہ کو ناراض کیا تو منہ میں اگر کباب بھی ہوگا دل میں عذاب ہوگا، دل کی کھوپڑی پر اللہ کے عذاب کے جوتے برستے رہیں گے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی. باہر لوگوں کو دکھانے سے کہ ہم بڑے خوش ہیں کیا فائدہ؟ کافر کی قبر پر 21 توپوں کی سلامی دی جا رہی لیکن اندر بیچارے کو عذاب ہو رہا ہے، تو اس 21 توپوں کی سلامی سے اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ کہے بھائی یہ سلامی ولامی کچھ نہ دی جائے، ہمیں کچھ ایسا کرو کہ اس عذاب سے بچ جائیں، اس عذاب سے ہم نکل جائیں. تو ایسے ہی جتنی بھی ٹھاٹ باٹ اہل کفر کی ہوتی ہے وہ ظاہری ہوتی ہے، اندر میں تو عذاب ہے، آگ لگی ہوئی ہے پریشانیوں کی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. سارے عالم میں آدمی پھر کے دیکھ لے، اہل اللہ کے سوا کوئی چین سے نہیں ملے گا، اللہ والوں کے سوا کوئی چین سکون سے نہیں. زمیندار آج بھی بے چین ہے، آسماندار آج بھی چین سے ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے ساتھ متعلق ہیں وہ چین سے ہیں، ورنہ دیکھو جس کو دیکھو بے چین و پریشان. عادت پڑ گئی ہو کسی کو بے چینی و پریشانی کی تو اور بات ہے. مردے کو 10 جوتے لگاؤ تو پتہ نہیں چلتا مردہ ہونے کی وجہ سے، لیکن زندہ ہے تو پتہ چلے گا. لیکن یہ مردگی بھی وقتی ہے، پھر جو زندگی عطا ہوگی اس میں خوب جو بھی زندگی ہوگی جیسی بھی ہوگی، لیکن اس میں عذاب کا خوب احساس ہوگا، جہنم میں عذاب کا خوب احساس ہوگا. ایمان پر یا اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب کر دیں، ایمان پر خاتمہ نصیب ہو، ایمان کامل پر خاتمہ نصیب ہو جائے. ایمان کامل پہ ایک دن دل میں یہی آئی بات کہ اللہ ایمان کامل پہ خاتمہ نصیب کر دے، چونکہ بہت سے لوگ مسلمان ہوں گے جو کہ جہنم میں جائیں گے اور پھر برس عذاب سہ کے پھر اس کے بعد جنت میں جائیں گے، تو وہ ان کا خاتمہ ایمان پر تو ہوگا جبھی تو جنت میں جائیں گے، لیکن عذاب کو سہ کے جائیں گے. تو پھر کیوں ہمارے اندر تو برداشت کی طاقت نہیں، دنیا کی آگ کو برداشت کی طاقت نہیں ہے، اس آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو یا اللہ اپنی رحمت و کرم سے محض مہربانی سے بے حساب کتاب کی مغفرت نصیب کر دے، ایمان کامل پہ خاتمہ نصیب کر اور بے حساب کتاب کی مغفرت نصیب کر. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لیجئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آسان حساب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی نامہ اعمال کو دیکھیں اور فرمائیں جاؤ جنت میں. نامہ اعمال کو دیکھیں اور فرمائیں جاؤ جنت میں. سبحان اللہ. چند دن گانے بجانے سے یہاں رک جائیے، شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیے. چند دن گناہوں سے بچنا ہے، چند دن ان خرافات سے بچنا ہے. جس گلی میں گل ہوں تقوی کے چراغ اس گلی سے آنا جانا چھوڑ دے. زیادہ آزمائے نہ،